وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی۔ جانے کیوں نیچے جانے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ فون بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ دانش وہ فون اٹھاتے ہوئے ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے۔ کہاں ہو تم؟ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم تسلی رکھو۔ اور ہاں، جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دانش نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ عائزہ کے لیے یہ انتظار اتنا لمبا ہو گیا جیسے برسوں سے وہ انتظار کر رہی ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا، اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ دانش گلی کے نکڑ پر بائک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائیڈ پر ہو گئے اور دانش کا رخ عائزہ کے گھر کی طرف تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور دانش کا نمبر ملایا۔ کال اٹھاتے ہوئے وہ بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں۔ اور یہ بتاؤ، اپنا زیور اور نقدی ساتھ لیا ہے نا؟ تم اکیلے آئے ہو نا؟ عائزہ نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اکیلے آنا تھا۔ تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں، دانش اکڑتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ یار، وقت بہت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر عائزہ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم اکیلے ہی آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ دانش کو جیسے شک ہوا، وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں اکیلا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو کہ میں اکیلا آیا ہوں۔ اس بار اس نے بہت پیار بھرے انداز میں کہا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ عائزہ کی آواز نے خاموشی توڑی تو جیسے دانش پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو سمجھ لو، پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اپنی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا اور تم نے مجھے آج بتا دیا۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی۔ اتنے میں وہ بولا، اگر تم میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح سے زیور اور پیسے مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ پھر تم کسی کو تو کیا، اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر عائزہ پر اس کا فرق نہ پڑا۔ وہ بھڑک اٹھی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی بھی حال میں تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر کے دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ آخر مر ہی تو گیا تھا اس کا بھروسہ۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہیں آتی، اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں آتا جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت ہی نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو ان کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، بس پچھتاوے کے آنسو بہاتی ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندھے پر آ پڑا ہو۔ دوستوں، ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ان کہانیوں کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کوئی بیٹی یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ سبق آموز کہانی تمام لڑکیوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس کہانی سے سبق حاصل کریں۔